کہ یہ سورہ ملک یہ خوشخبری سنتی ہے سیدھے جنت میں، اور جنت میں جا کر وہاں کے بچھونے اوڑھنے خوش کرنے والی چیزیں لے کر کے واپس قبر میں آتی ہے میت کے، جو اسے تلاوت کر، اور آ کر کے جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، بستر، بچھونے سب چیزیں لے کر آتی، اور پھر اس سے کہتی ہے میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، میں تیری بخشش کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض و معروض کر کے آئی ہوں، اور جب تک اللہ راضی نہیں ہوا میں وہاں سے آئی نہیں۔ اب تجھے بشارت ہو کہ قبر میں جنتی بچھونوں پر آرام کر اور ہوائیں جنت کی کھاتا۔ تو سورہ ملک یہ وہ وفا کرنے والی سورت ہے، جب لوگ ہمیں قبر میں تنہا چھوڑ جائیں گے تو یہ سورہ ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر کے ہماری بخشش کا پروانہ لے۔ کتنا مشکل سے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں سورہ کو تلاوت کر، 3 منٹ، آپ کے 3 منٹ یوں ہی چلے جاتے، کسی سے خیر خیریت پوچھتے ہی آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں تو 3 منٹ یوں ہی گزر جائے، اور یہ 3 منٹ تلاوت کرنے والی ایسی سورہ ہے۔ آپ کسی خوش الہان قاری سے سن بھی تو سکتے، معمول بناؤ کہ کوئی رات ایسی نہ ہو کہ میں سورہ ملک سنے بغیر یا پڑھے بغیر سو جاؤں۔ اس کا اثر ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف قبر میں دیکھنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف قبر کی روشنی کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کو بھی زندہ کر دیتی، یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کے لیے اترا ہے، اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے قبر میں وہ اپنی جگہ پر، لیکن تمہاری حیات میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ سورہ ملک پڑھنے والا ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کبھی کوئی حاکم اسے زیر، سورہ ملک جو تلاوت مسلسل کرتا رہتا ہے کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا، اس کے سامنے آنے والا وہ اپنے آپ مرعوب ہو جاتا، چاہے جتنا بھی دل میں سختیاں لے کر کے رہتا ہو، اور جب اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو ہے نرم پڑ جاتا۔ خاص طور پر یہ سورہ ملک کے اثرات جو زندگی پر مرتب ہوتے ہیں بزرگوں نے فرمائے، تو مقدمے وغیرہ جب ہوتے ہیں تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ حاکم کے پاس فیصلہ ہونے سے پہلے اسی تلاوت کر کے جاؤ، تمہارے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رعب رکھتا ہے۔ بہرحال اس میں جو آیتیں آئی ہیں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرما رہا ہے کیا شروعات یہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء، بلندی ہے عظمت ہے اس ذات کے لیے جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو بنایا ہے، کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ موت اور حیات اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں سے اچھے عمل والا کون۔ وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا، اس نے طبق در طبق 7 آسمان بنائے، اور تم ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی پیدائش میں اس کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے کہ ٹیڑھا میڑھا کر دیا گیا ہوگا، اندازے کے مطابق بنا دیا گیا ہوگا، ہر چیز اس کے برابر حساب سے بنائی، جو بھی چیز ہے کوئی بھی، جیسے انجینئر کے پلان فیل ہو گئے ہوں، سوچا کچھ اور تھا بن کچھ اور گیا ہو، وہ رحمان کی تخلیق میں ایسی کوئی چیز تم نہیں دے۔ آگے کی جو آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، جو اپنے رب کا انکار کیے وہ جہنم میں جانے والے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، اب توجہ، جب جہنم میں جھونکا جائے گا کسی کو تو دربان پوچھے گا ان سے، جب کسی کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، سألہم خزنتها، دربان جو دوزخ کا دربان ہے وہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی آیا نہیں تھا، اللہ کا خوف دلانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا بلا، وہ جہنم میں جانے والے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلایا، ہم جھٹلائے ہوئے تھے، اللہ کا ڈر سنانے والا آیا تھا، بولتا تو تھا کہ جہنم ہے آخرت ہے، لیکن ہم جھٹلائے ہوئے لوگ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنم میں جانے والے کہتے ہیں اے کاش اگر ہم سن لیے ہوتے، اس کی ڈر سنانے والے کی بات سن لیے ہوتے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور سمجھ گئے ہوتے ہم، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم دوزخ میں جانے والے، ہم آج جہنمی نہیں ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ سب اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے وہاں، جتنے بھی دوزخ میں جانے والے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے پتہ نہیں مجھے کیوں ڈالا گیا ہے، ارے چپ کر کے آ گیا ہوں میں ادھر، نہیں، جو جہنم میں جائے گا وہ بولے گا ہاں، میں اعتراف کر کے جائے گا
اور وہ نہیں کرے گا تو اس کے اعضا بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. رب تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے جو کچھ تم کیا کرتے. جہنم میں جانے والے، جیل میں آنے والے آدھے سے زیادہ وہ بولتے ہیں میں تو نردوش ہوں، میں کچھ کیا ہی نہیں، مجھے پھنسایا گیا ہے. تقریباً ہر کوئی، مرڈر والا بھی بولتا ہے مجھے پھنسایا گیا ہے. اور جتنوں کو دیکھا گیا ہے وہ سب یہ کہتے ہیں. یہاں الگ معاملہ ہے، جیل میں آنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے پہلے تو کوئی اقرار نہیں کرتا، نہ پولیس کے پاس، نہ کورٹ میں، اور نہ اندر آنے کے بعد. وہ تو دوستی یاری میں بیٹھے بیٹھے اپنے کچے چھٹے سنا دیتے ہیں، لیکن اعتراف کرتا نہیں کوئی کہ میں نے وہ کیا یہ کیا. بڑے بڑے جرم ہوں یا چھوٹے ہوں سب یہی بولتے ہیں مجھے پھنسایا گیا ہے. اب بڑے بڑے لوگوں پر، نیتاؤں کو بھی دیکھو جب کیس لگتے ہیں تو یہی بولتے ہیں سازش کے تحت مجھے یہ کیا گیا. لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا. جو دوزخ میں جا رہا ہوگا وہ یہ نہیں بولے گا لوگوں نے مجھے پھنسایا اور میں یہاں آ گیا، وہ کہے گا کاش میں سن لیا ہوتا ڈر سنانے والے کی بات، رسول اللہ کی بات سن لیا ہوتا، میں دوزخ میں نہیں آتا. فاعترفوا بذنبہم، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فسحقا لاصحاب، بہت ہی برا ہو دوزخ میں جانے والا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے بغیر دیکھے اللہ کو. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دیکھے نہیں اور ڈرتے تھے. اللہ فرماتا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے. یہ سورہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے متعلق، وہاں جانے والوں کے متعلق فرمایا. اور ایک آیت ہے اور ایک سورہ ہے جو سورہ حاقہ ہے. سورہ حاقہ، حاقہ جو ہے یہ قیامت کو ہی کہا گیا. حاقہ کیا ہے؟ الحاقۃ ما الحاقہ، واقع ہونے والی، یقین کے ساتھ واقع ہونے والی کیا چیز ہے تم جانتے ہو؟ وہ قیامت ہے. قیامت کا پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے. یہ سورہ حاقہ. کبھی آپ قرآن اٹھانا، ترجمہ پڑھ لیں، صرف ترجمہ بھی پڑھو ان آیتوں کا، آپ کے جسم کانپ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی قائم ہونے والی چیز ہے جس کا انکار قوم سمود نے بھی کیا، قوم عاد نے بھی کیا. حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم سمود، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی وہ قوم عاد. قوم سمود اور قوم عاد انہوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم سمود نے انکار کیا ایسی کوئی چیز آنے والی ہے ہی نہیں، کس سے ڈراتے ہو تم؟ قیامت ویامت کیا چیز ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہلاک کیا فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین ہلاکت میں برباد کیا. قوم سمود کیسے ہلاک ہوئی وہ بتاتا ہوں. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد اس کو اللہ نے تیز ہواؤں سے ہلاک کیا، ایک کو چنگھاڑ سے، آواز سے. قوم سمود کیسے مری ہے؟ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تھے اور انہوں نے ایک آواز لگائی، اور اتنی تیز آواز تھی، اتنی تیز آواز کہ جو آواز بڑھتی بڑھتی گئی تو قوم سمود کے کانوں میں سے بھیجا باہر نکلا. آواز میں پاور ہے. آج جو بم پھٹتا ہے نا اس میں بارود کم ہوتا ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے اسی سے ساری چیزیں ٹوٹ جائیں. بارود اس سے ہلاکت اتنی نہیں، جو ہائی پاور کا جو کی آواز ہے. آواز بہت طاقتور چیز ہے. کبھی آپ روڈ پہ بہت تیز آواز میں ڈی جے بجائے تو یہاں کی دیواریں ہلنے لگ جائیں. کیوں ہلتی ہیں؟ آواز سے کیوں چیزیں ہلتی؟ آواز میں بہت پاور ہے، بہت طاقت ہے. یہ تو ہلکی آواز ہے، جتنا سننے کی تمہیں طاقت ہے اتنا ہی سن پاتے ہو. اوور ہو گئی تو کان پھٹ جائیں گے، کان پھٹ جائیں. اور جبرائیل علیہ السلام نے جب آواز لگائی تھی، وہ اللہ اکبر، وہ سید الملائکہ ہے، اللہ نے عذاب کے لیے ان کو بھیجا تھا، اور فرشتے کی چنگھاڑ سے وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہوئی تھی. دوسرے دن جب صبح ان کو دیکھا گیا تو ان کے کانوں سے بھیجا نکلا ہوا. قوم سمود ان کو ہلاک کیا گیا. قرآن یہ کہہ رہا ہے قیامت کا انکار کرنے والے لوگ، قیامت کوئی چیز نہیں. اور قوم عاد کو اللہ نے تیز آندھی بھیجی. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی تھی قوم عاد پر. بہت تیز آندھی چلتی تھی اور اس میں سب کے سب ہلاک ہو گئے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرماتا ہے کب تک تم انکار کرو؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب وہ سور پھونکی جائے گی. سور کیا چیز ہے یہ بھی دیکھیں، آواز ہی ہے. قیامت بھی آئے گی آواز سے ہی. حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں میں سے ایک وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک سور باجے کی شکل کی. وہ کیسی ہے پتہ ہے کہ جیسے سینگ کی شکل ہوتی ہے، بیل کا سینگ
اسی کی بڑی شکل وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہاتھ میں لے کر تیار کھڑے ہیں. ابھی بھی ان کو حکم ہوگا کہ اب اس میں پھونک مارو تو اس کی آواز دھیرے 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 بڑھتی جائے گی اور روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ جب آواز سننے لگے گی کہ جو جہاں ہے وہ سکتے میں کھڑا ہو جائے. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس سور کی آواز اتنی تیز ہوگی, حدیث پاک میں ہے اس وقت جو عورتیں حمل سے ہوں گی ان کے پیٹ سے بچہ باہر نکل جائے گا. حمل ان کا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, تم دیکھو گے اس دن کہ حمل والی عورت اس کا بچہ گر جائے گا آواز سے. اور دودھ پلانے والی بچی یوم تری الناس تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, اللہ فرماتا ہے دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی اسے. آج تک کبھی دیکھا کسی کو؟ اور یہ اس آواز کے بعد. اور کہ کوئی کپڑا کاٹ رہا تھا وہ کینچی پھینک دے گا, کوئی ہل چلا رہا تھا وہ ہل پھینک دے گا. یعنی جو جس حال میں تھا وہ ساری چیزیں پھینک کر سکتے میں آ جائے گا. یہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, جب یہ سور پھونکی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کو اور پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا, اٹھا دیا جائے گا, اور ایسے کہ ایک جھٹکے میں یہ پورے پہاڑ روئی کے پائے کی طرح سے اڑ رہے ہوں. اب یہی آیتوں کی تفسیر پڑھنا ہو تو آگے آپ پڑھو اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اللہ فرماتا ہے پہاڑ چلائے جائیں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور سمندروں میں آگ لگائی جائے, تارے ٹکرا دیے جائیں گے, چاند اور سورج پھٹ جائیں گے. کیا ہوگا اس وقت؟ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, پھر وہ واقع ہونے والی چیز تو واقع ہو کر رہے گی, کچھ نہیں کر پاؤ گے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اس دن اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے جو رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں. یہ قیامت کا تذکرہ چل. توجہ, یومئذ تعرضون لا تخفى منکم, تم کو پیش کیا قیامت کے, تم سب اٹھائے جاؤ گے اور کوئی چیز تمہاری چھپائی نہیں جائے گی, کوئی چیز نہیں چھپائی جائے گی, ہر چیز کے ساتھ تم قیامت کے دن آؤ گے. اب سنو جو آیتیں جھنجھوڑتی ہیں کیا ہے, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, اللہ فرماتا ہے جو جس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, سیدھے ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال پکڑا دیا گیا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, وہ تو خوشی میں سب کو پکار کر کہے گا آؤ آؤ میرا عمل نامہ پڑھ لو, خوشی میں کہے گا. اے کاش ان لوگوں میں ہمارا. رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, پڑھو تم لوگ بھی پڑھو, میرا نامہ اعمال مجھے رب نے آج سیدھے ہاتھ میں دیا ہے. وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی, مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب کے پاس حساب دوں گا, حساب کا دن آئے گا, مجھے یقین تھا. فہو فی عیشۃ راضیہ, وہ اپنی من پسند زندگی میں جا رہا ہوگا. فی جنت عالیہ, بلند جنتوں میں جا رہا ہوگا. قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یہ جنت کے تذکرے یہاں پر رب تعالیٰ فرماتا ہے جس کی ٹہنیاں جس کے باغیچے اس طرح خوشگوار, جاؤ عیش کرو جو تم آخرت پر یقین رکھتے. اب آگے آیت وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور جس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں وہ حساب دیا جائے. وہیں سے سب سمجھ میں جیسے ہی اعمال نامہ پکڑایا جائے گا وہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کس کے ساتھ کیا ہونے. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا, کیا کہے گا جانتے ہو؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, اے کاش مجھے حساب نہیں دیا گیا, میرا اعمال نامہ مجھے نہیں پکڑایا گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. دوسری جگہ وہ کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, مجھے پتہ ہی نہیں تھا حساب کیا ہوتا ہے, مجھے معلوم ہی نہیں تھا. اور دیکھ کر کے پوچھتا ہے وہ فرشتوں سے یہ کیا ہے. اعمال نامے کا مطلب کیا سمجھتے ہو تم؟ پرنٹ آؤٹ نکال کر کے لائیں گے A4 سائز کے 5 پیپر ہیں. اعمال نامے کے متعلق کہا گیا ہے فرشتے اٹھا اٹھا کر کے کتابیں لا رہے ہوں گے, جہاں تک اس کی نظر جاری ہوگی اسی کی کتابیں ہوں گی. وہ پوچھے گا یہ کیا ہے, کہا جائے گا تیری پوری زندگی کا لکھا ہوا ہے, جہاں تک نظر جا رہی ہے. ایسا نہیں کہ یہ پورا بھر جائے گا, فرمائے گا جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے تمہارے اعمال سے بھری ہوئی کتابیں فرشتے اٹھا کر لا رہے ہوں گے. وہ پوچھے گا اتنا سب میرا ہے, کہاں تیرا ہے. سنانا ہوگا, 400 سال لگ جائیں 500 سال لگ جائیں, سنانا ہے تجھے آج. پھر
وہی بندہ یہ کہتا ہے، اس کا جملہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہے لا یہ کیسی کتاب تو نے دی مجھے، چھوٹی چیز بھی اس میں چھوڑی نہیں گئی، بڑی چیز بھی چھوڑی نہیں گئی، سب لکھ دیا گیا ہے۔ یہ بائیں ہاتھ میں جس کا آ گیا ہے اس کے معاملات ہیں یہ۔ اور آگے وہ کیا کہتا ہے؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی، کسی بھی چیز نے اس کو نفع۔ دوسری سورے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، ہوتا ہے نا تم کو پکڑا گیا، یہاں پر ضامن چلتی ہے نا، ضمانت میں آپ پراپرٹی لکھوا دو اور اس کے بعد بیل لے کر کے آ جاؤ، یا کسی آدمی کو کھڑا کرو، یہ ضامن ہے میرا، جب تک کیس چلے گا یہ میرا ضامن ہے، وہ اپنی پراپرٹی کے پیپر لا کر کے جمع کرے گا کورٹ میں، یہ دستور ہے۔ اور مجرم قیامت کے دن کیا سوچے گا؟ وہ اللہ فرمانا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم یہ تمنا کرے گا کہ میرے بیٹے کو میں رکھ کر کے عذاب سے چھٹکارا تو لے لوں، بدلے میں مولا میرا بیٹا رکھ لے، وصاحبتہ واخیہ، یا میرے بھائی کے بدلے میں یا دوست کے بدلے میں مجھے عذاب سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمین میں تھا وہ سب دے کر کے وہ سوچتا ہے عذاب سے مجھے چھٹکارا مل جائے، کوئی بھی تو چیز رکھ لو، میرا گھر تھا دنیا میں، بڑی جائیدادیں تھی، اولاد تھی، بھائی تھے، رشتے تھے، کچھ تو رکھ کر کے مجھے چھٹی دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، کوئی چیز فدیہ کے طور پر لے کر نہیں چھوڑی جائے گی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، یہ وہ دن ہے جہاں کوئی فدیہ لے کر کے چھوڑنے والا سسٹم ہی نہیں، فدیہ لے کر کے پیسہ دے کر کے چھوڑنے والا سسٹم ہی نہیں ہے، تمہارا حساب تم سے ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک جان دوسرے جان کے گناہوں کو نہیں اٹھائے گی، آج تمہارا حساب تم سے ہوگا۔ اب آگے رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے اللہ اکبر، جیسے ہی یہ بائیں ہاتھ والا گڑ گڑا رہا ہوگا حساب کیا ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا، یہ اعمال نامہ کیا ہے، یہ ابھی کہہ ہی رہا تھا، اللہ فرماتا ہے حکم ہو جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو جلدی اور اس کو زنجیروں میں باندھو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو، کیسے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو ایسے چین میں باندھو کہ ہر زنجیر کے اندر 70 زنجیریں اور ہوں، کس کو؟ مجرم کو